ہے کہ پیسوں کے لیے کام کرنے کی جستجو نہیں ہے، کچھ بتائیں ایسا کہ جستجو آ جائے، یعنی پیسے کمانے کا شوق پیدا ہو جائے، کچھ ایسا بتائیں۔ دیکھو بعض لوگوں کو پیسہ کمانے کا شوق اس لیے نہیں ہوتا، دنیا کو مسافر خانہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی مسافر خانہ تو ہے لیکن آخرت کی تیاری میں پیسہ کمانا بھی داخل ہے۔ پیسے کماؤ گے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو گے، رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے، مدرسوں پہ مسجدوں پہ خرچ کرو گے اور استغنا کے ساتھ زندگی گزارو گے، یہ سوچ کے پیسہ کماؤ۔ بعض لوگوں میں پیسہ کمانے کا شوق سستی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ کس وجہ سے؟ ان کے دل میں پیسے کی قدر تو ہوتی ہے مگر سستی لازوال، وہ ان کو صبح اٹھنے پر، دکان پہ جانے پر اور کھوپڑی استعمال کرنے پر مجبور کرتی نہیں ہے، اتنی سستی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے جب سر پہ پڑتی ہے، جب معاشی تنگی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی کھوپڑی بیدار ہوتی ہے۔ جب چپت لگتی ہے نا، شادی ہو جائے تو بیوی تانے دیتی ہے، بچے تانے دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ابا کچھ تو کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کا بچوں پیدا کرنے والا بیان تو سنا آپ نے کہ سپیڈ ہونی چاہیے، پیسے کمانے والا بیان آپ نے سنا نہیں، تو آدھا کام ہوا ہے، آدھا رہ گیا۔ بچے اسی سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں مگر محنت ہوتی نہیں ہے، تو وہ تو پھر 4 شادیوں والا فلسفہ بدنام ہوگا نا اس سے۔ تو ایسے سست لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ چستی کی دعا بھی مانگو اور اپنی باڈی کو ایکٹیو کرو، صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کرو۔ صبح اٹھ کے جاگنگ کرنا اس سے بہتر ایکسرسائز کوئی ہے نہیں، اس سے آپ کا میٹابولزم جو ہے نا بہت فٹ فاٹ ہو جاتا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے نا تو فیٹ نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر کا سسٹم بہت تیز ہوتا ہے، تو جاگنگ سے یہ کام خاندانی ہو جاتا ہے، سارا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ اور دعا بھی مانگنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل ومن البخل، کہ اللہ میں بزدلی سے، سستی سے، بخل کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تینوں چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں، تو سستی سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ باقی جب چپت لگے گی تو انشاءاللہ انسان کا بچہ بنے گا، لیکن پھر فائدہ نہیں ہوتا۔